ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی ایک لاجیکل اور بڑی خوبصورت اگزامپل اور ایک پیرابل ذکر کیا کہ وائی جو ہے نا دعائیں ہماری کیوں نہیں قبول ہوتی. تو انہوں نے کہا اس کی مثال یہ ہے کہ ایک جنگجو ہے جو کسی دشمن سے لڑ رہا ہے. تو اب 3 چیزیں ایسی ہیں اس کے بعد، یعنی 3 چیزیں ایسی ہیں جو اس کے وار پر اثر ڈالتی ہیں، جو انفلوئنس کرتی ہیں. مثال کے طور پر پہلی چیز ہے اس کی جسم، اس کی بازو کی قوت بازو، کہ کتنی پاور اور کتنی طاقت کے ساتھ وہ بلو کرتا ہے، یعنی اپنی سوڈ کو موو کرتا ہے. دوسری بات ہے تلوار کی شارپنس، کہ وہ جو ویپن وہ ییلڈ کر رہا ہے وہ ویپن کتنا اسٹرانگ ہے اور کتنا وہ افیکٹو ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ آگے جو رکاوٹ ہے، جو ڈھال ہے، وہ کتنی اسٹرانگ ہے. اگر تو اگلا والا جو ہے وہ جو دشمن ہے اس نے اسٹرانگ ڈھال کیا تو آپ کی تلوار بھی تیز ہے اور آپ کا بازو میں جان بھی بہت ہے، لیکن اگر وہ ڈھال اتنی مضبوط ہے کہ وہ اس کو پینیٹریٹ نہیں کر سکتی تو آپ کا وار نہیں ہو سکتا. اب اسی چیز کو انہوں نے اس پیرابل کو ایگزامپل کیا، دعا کے ساتھ ریلیٹ کیا. انہوں نے کہا مثال کے طور پہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندے کی دعا بالکل ٹھیک ہے اور دعا اب قبول بھی ہونے لگتی ہے، لیکن اس کے اندر وہ اخلاص نہیں ہوتا، یعنی وہ قوت بازو نہیں ہے، وہ اثر نہیں ہوتا، وہ نیت نہیں ہوتی، وہ جسے کہتے ہیں جذبہ نہیں ہوتا دعا کے لیے. تو وہ دعا جو ہے اگرچہ وہ مصنون دعا مانگ رہا ہوتا ہے اور کوئی ہرڈل بھی نہیں ہوتا، کوئی آگے امپیڈمنٹ بھی نہیں ہوتا، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے نہیں قبول ہو سکتی، لیکن چونکہ ایمان نہیں ہے، وہ جذبہ نہیں ہے، وہ فوکس نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نا یقین نہیں ہے، وہ سرٹنٹی نہیں ہے، تو وہ دعا جو ہے وہ اثر نہیں رکھتی، دل سے نہیں نکلتی. اور جس ہستی سے مانگا جا رہا ہے نا، اگر اس پر فوکس نہیں ہے نا، فوکس آپ کا اپنی ذات پر ہے، تو آپ کی دیکھیں دعا کی قبولیت کے درمیان کتنا فاصلہ آ جاتا ہے. مجھے اس بات کی سمجھ ایسی آتی ہے کہ ہم کئی دفعہ سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے میں کنٹرول روم میں گھسوں گی، وہاں پہ ڈھیر سارے بٹن لگے ہوں گے اور میں دعا کے نام پر ایک بٹن دباؤں گی اور یہاں سے ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا ارادہ، جو اللہ کا پلان ہے، وہ میں نے اللہ کی ذات سے، اللہ کے اختیار سے کھینچ کے میں نے اپنے ہاتھ میں رکھ لیا، کیونکہ کنٹرول روم میں گھسی ہوں نا اور میں نے بٹن دبانا ہے. تو بات ہے کہ اگر آپ اس طرح سے لے کے چلنے لگو گے نا، تو یہ دوبارہ ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کائنات بھی اللہ کی ہے، اس کے اندر جو نظام چل رہا ہے وہ بھی اللہ کا ہے، اور ہم اس نظام سے کسی صورت باہر نکل نہیں سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے منشا اور ارادے کے مطابق قبول فرماتا ہے، اور وہ منشا اور ارادہ ہمیشہ ہی ہمارے حق میں ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم لک بیک کرتے ہیں تو جس سے بھی چاہیں آپ پوچھ لیں، ہر بندہ کہے گا آپ کو نہیں پتا میری بہت دعائیں قبول ہوئی. ایسے ہی. اچھا دوسری چیز جیسے میں نے کہا، میں ایگزامپل کو مکمل کر لوں، تو انہوں نے کہا کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ قوت بازو ہے، جان بہت ہے، لیکن وہ جو تلوار آپ یوز کر رہے ہیں نا وہ جو ہے نا وہ تیز نہیں ہے، یعنی ویپن آپ کا اسٹرانگ نہیں ہے، وہ کمزور ہے آپ کا، وہ اتنا شارپ نہیں ہے، اس کی ایج ویک ہے مثال کے طور پہ. تو دعا کے ساتھ انہوں نے اس چیز کو اس طرح ریلیٹ کیا کہ بعض اوقات دعا اٹ سیلف جو ہے نا وہ اچھی دعا نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے دعا کے آداب ہیں کچھ چیزیں دعا سے متعلق بھی ہیں. مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کے بارے میں دعا کرتا ہے تو وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے. اگر وہ صلہ رحمی کے خلاف کوئی دعا، قطع رحمی کے حوالے سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا، صحیح حدیث ہے. اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ یعنی اگر دعا کے اندر حد سے تجاوز کرنا، یعنی اللہ سے ایسی چیزیں مانگ رہا ہے جو اللہ کے قوانین کے خلاف ہے، اللہ قبول نہیں کرتے. اسی طریقے سے اور بھی الاعتداء فی الدعاء کے بارے میں پورا ایک چیپٹر موجود ہے ہمارے اسکالرس کا کہ حد سے بڑھنا. تو بعض اوقات دعا اٹ سیلف وہ ٹھیک نہیں ہوتی، جذبہ بہت ہے، رکاوٹ بھی نہیں ہے، لیکن دعا اٹ سیلف اتنی افیکٹو نہیں ہے. پھر تیسری چیز انہوں نے ذکر کی جو جیسے کہا نا ڈھال اور امپیڈمنٹ، کوئی رکاوٹ ہے آگے سے، جیسے اینمی کے آگے اس نے رکاوٹ رکھی ہوئی ہے اپنی ڈھال کو، اپنی شیلڈ کو. تو کہتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جذبہ بھی بہت ہے، دعا بھی اچھی ہے، لیکن ایسی رکاوٹ ہوتی ہے جو دعا کو قبول نہیں ہوتی. وہ رکاوٹ کیا ہے؟ وہ جیسے مثال حرام کھایا ہے ایک بندے، حرام کھانے سے ایک بندے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. جذبہ بھی ہو، جو مرضی ہو، سب کچھ ہو، لیکن یہ تو کچھ امپیڈمنٹس ایسے ہوتے ہیں ان کو بھی آپ نے انشور کرنا. تو کہتے ہیں اگر آپ ان 3 چیزوں کا خیال رکھ لیں، ان 3 چیزوں کا انشور کریں، 3 ایسپیکٹس ان چیزوں کو کور کر لینا اس دعا کے معاملے کو، تو آپ کی دعا پھر قبول ہوگی ہی ہوگی.